إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويسقط الجهل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفات تحمیدات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لا تعداد بشمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور پر اور کروڑہ رحمتیں اولیاء اعظام اولیاء کرام محدثین کرام کی قبور پر آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے وہ ہے دینی تعلیم کی ضرورت و افادیت دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت یا افادیت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان من اشراط الساعہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یرفع العلم ویسقط الجہل
علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چہار سو پھیل جائے گی، ہر طرف جہالت نظر آئے گی۔ علم جو اصل علم ہے جو اللہ نے نازل کیا کتاب و حکمت کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حذیفہ وہ صحابی ہیں جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ علیہ السلام کے یہ راز رکھنے والے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلا کے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ اللہ اکبر! اور قربان جائیے صحابہ کے برا و تقویٰ پہ، صحابہ کی الہیت اور خشیت پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کرتے تھے، حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے منافقین، کہیں میرا نام منافقین میں سے تو نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نام بتلائے ہیں۔ یہ صحابہ کا ورع اور تقویٰ، اور یہ ورع اور تقویٰ پیدا ہوا تو اسی علم کی بنیاد پہ اس قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے، یہ علم حاصل کیا، اس علم کے ساتھ اللہ نے دلوں کے اندر اپنا تقویٰ اور خشیت پیدا کر دی۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یدرس الاسلام کما یدرس، کہ اسلام ایسے ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، صدقہ، زکوٰۃ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ بھی کوئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اور اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح مساجد، مدارس نوجوانوں سے خالی ہو رہی ہیں، نوجوان نسل وہ کس طرح تعلیم سے دور ہو رہی ہے، پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا بھی ہوئی تھی تو اجنبیت تھی، لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، پھر کبھی گر جاتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا بھی ایسی ہوئی تھی، وسیعود غریبا، اور عنقریب یہ اپنی واپس اسی حالت پہ آ جائے گا۔ اسلام پہ کوئی عمل کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ کون سا اسلام ہے، یہ ہم نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی مسائل آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ جب وہ بیان کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں یا ان پہ عمل کیا جاتا ہے تو آگے سے لوگوں کا یہی تبصرہ ہوتا ہے اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس کوئی نیا اسلام ہے، آپ کو نیا اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ اسلام سے دوری اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز، صدقہ اور زکوٰۃ یہ بھی اجنبیت معلوم ہوگی کہ کیا یہ بھی اسلام کے اندر ہے۔ اور کتاب اللہ رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور لوگوں کے چند گروہ ان میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں وہ باقی رہ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو سنا تھا، یہ وہ یہ کہتے تھے۔ اسلام اس قدر پرانا ہو جائے گا اور اسلام ایسی جہالت ہر طرف پھیلے گی۔ اور اگر ہم اپنے احوال پہ، مسلمانوں کے احوال پہ غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی امور کو تو کتنے ہی لوگ آپ کے سامنے بڑا ہی اچھا جانتے ہیں، دنیاوی امور کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ نیٹ، یہ کمپیوٹر اور یہ موبائل، ان کا عمدہ سے عمدہ استعمال یہ کیسے ہوگا ان کے بخوبی علم میں ہوتا ہے، اور
فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے یہ سارا ان کے نالج میں ہوگا، یہ سارا ان کے علم میں ہوگا۔ سیاست کیسی چل رہی ہے، مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ سارا ان کے پاس بخوبی علم ہوگا۔ اور علم نہیں تو اگر پوچھ لیا جائے اللہ الصمد، اللہ الصمد کا کیا معنی، تو شاید کتنے ہی بھائیوں کی علم میں ہو، اکثریت اس سے لا علم ہوگی کہ اس کا معنی ہی کیا ہے۔ اور یہ ایک طرف تو جاہل عوام کی یہ حالت، اگر ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ بنام خود وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھنے والے، مفتی، عالم اور نہ جانے اپنے آپ کو کتنے القابات دینے والے، یہ لوگ علم سے کوسوں دور اور وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ یہ 2-4 دن پہلے کلپ میرے سامنے آیا، واللہ عالم آپ کے سامنے آیا یا نہیں، بڑے مفتی اور علامہ صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں، وہ جمعہ کے خطبہ کے اندر یہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک مائی اپنے بچے سے ملنے گئی ملاقات کے لیے مدرسے میں، اور دیکھا کہ وہ غوث اعظم، وہ ایک مرغ، اس کی ہڈیاں توڑ نہیں رہے اور گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے۔ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مائی دیکھتی ہے ان کا بیٹا دال کھا رہا ہے اور یہ شیخ مرغ کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ماں کے جذبات اپنے قابو نہیں رکھ سکیں اور وہ شیخ سے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا دال اور آپ مرغ کھائے جا رہے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد مرغ کی ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو۔ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ اپنے آپ کو علامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ فوراً مرغ کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ مائی کو کہتے ہیں تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغ کھائے گا، اب وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا اس لیے دالیں کھا رہا۔ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ، کسی پہ تنقید نہیں، کہ دیکھیں علم سے دوری، ایک طرف تو عوام کی یہ حالت اور دوسری طرف اپنے آپ کو بذام خود علامہ اور مفتی کہنے والے، ان کی یہ حالت کہ لوگوں کے سامنے وہ کون سا دین اور کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں۔ ادھر سے مشکل کشا کہنے والے اور ادھر سے یہ کہنے والے کہ جناب ان کو باغ فدر کا حصہ نہیں ملا، ادھر سے ان کو مشکل کشا کہنے والے اور بیان یہ کرتے ہیں کہ مشرکوں نے، ظالموں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے اعتقاد، اپنے عقیدے کے اندر تضاد۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں علم وہ دے جو حق اور سچ ہو، جو میرے اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم تک پہنچایا۔ آئیں یہ دینی علم، دینی تعلیم کی اہمیت اور افادیت کہ سب سے پہلے یہ علم معرفت، ایک معرفت الہی کا سبب ہے۔ یہ علم اگر کسی انسان کے پاس ہوتا ہے، اگر کسی کو اللہ یہ دین کا علم دے دیتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جان لو معبود برحق ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ کب آپ کو معلوم ہوگا، یہ آپ کے علم میں کب بات آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ فَاعْلَمْ، پہلے اللہ نے کہا کہ علم حاصل کر لو، پہلے سیکھ لو، پہلے جان لو، پہلے علم سے جڑ جاؤ، علم سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب آپ کے سامنے ساری نشانیاں آئیں گی جو قرآن مجید میں 12 مقامات پہ اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ سارے مقامات پہ غور و فکر کرنے کے بعد انسان یہ خود کہہ اٹھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یہ دینی علم اگر کسی انسان کو اللہ دے دیتے ہیں، معرفت الہی، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس کو خشیت حاصل ہوتی ہے، اس کو للہیت حاصل ہوتی ہے، تو اس علم کی بنیاد۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
باقاعدہ باب اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ قائم کیا ہے کہ باب العملی، کہ پہلے علم سے پہلے، عمل سے پہلے علم ہے، پہلے علم حاصل کرو اور پھر آپ کے پاس عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ پہلے معلوم تو ہو کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، پہلے علم حاصل کرو پھر آپ نماز پڑھو گے۔ صرف نماز کا پتہ ہو پڑھنا کیسے ہے، یہ آپ کو علم سے حاصل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے میرے اللہ نے تمہیں سکھلا دیا اور تمہیں تعلیم دی۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس پہلے علم نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا، پہلے علم حاصل کر لو، پہلے یہ جان لو۔ یہ علم آئے گا تو پھر آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا ذکر اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ سب سے بڑا ذکر۔ نماز 5 وقت کا کوئی نماز کا پابند نہیں تو حقیقی معنوں میں کوئی ذکر نہیں کرنے والا، وہ ہر قسم کے ذکر سے غافل ہے جو نماز کی عبادت سے غافل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو علم کے بغیر ساری زندگی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، اور دنیا کے اندر ہی ایسے لوگوں کو متنبع کر دیا کہ وہ یہ قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ کہہ رہے ہوں گے کاش مَا كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ، کاش ہم سن لیتے، ہم ناقل غور و فکر کر لیتے، ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم ہی نہ ہوتے۔ تو یہ پہلے معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو وہ پہلے علم سیکھنا ہوگا، اور علم یہ کمپیوٹر کا اور سائنس کا نہیں، یہ ٹیکنالوجیز کا علم نہیں، یہ علم آپ کو دین کا علم سکھلائے گا، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت کا طریقہ۔ لو کنا نسمع نعقل، کاش ہم سن لیتے اور کاش غور و فکر کر لیتے۔ یہ موقع ہے اور یہ وقت ہے، اللہ نے اگر زندگی میں یہ مہلت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس دینی علم سے جوڑ لیں۔ اور اہل علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا خصوصی ارادہ کرتے ہیں۔ اہل علم کے ساتھ جو علم کے ساتھ جڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ خیر اور اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، وہ دین کے علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دین کے علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ آئیں اس دین کے علم کے ساتھ جڑیں، دین کے علم سے اپنا لگاؤ پیدا کریں، اللہ آپ کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کر لے گا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو آپ یہ راستے پہ چل پڑیں گے۔ اور کبھی اہل علم اور بے علم لوگ اللہ کے ہاں بھی برابر نہیں اور دنیا والوں کے ہاں بھی برابر نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اہل علم اور بے علم لوگ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا، کتاب اور حکمت کا علم نہیں دیا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کا علم سیکھنے والے اور دین کا علم حاصل کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ خصوصی طور پہ کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں تو علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں جن کو اللہ نے یہ دین کا علم حاصل کیا۔ مثالیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھیے اٹھا کے سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت دیکھیے کہ جب اللہ نے علم عطا کیا کیسے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی یہ پیدا ہو گیا۔ یہ علم حاصل کرنے سے اس علم سے لگاؤ پیدا ہو گیا، اس علم سے جب جڑ گئے تو اللہ نے اپنی خشیت بھی عطا کر دی، اللہ نے اپنی خشیت پیدا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ جب ایک گورنر کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور سر عام سزا دیتے ہیں
کہ جب گھوڑ دوڑ مقابلے میں ایک گورنر کا بیٹا دوسرے آگے نکلنے والے کو سزا دیتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ گورنر کے بیٹے ہو تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ یہ چیزیں پیدا ہوئی تو کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسی علم سے پیدا ہوئی، یہ اسی علم سے اللہ نے جب یہ علم عطا کیا۔ وہ واقعہ میں نے شاید آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، اس امت کی امین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور شام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک شام ملک میں داخل ہونے سے پہلے پانی کا ایک نالا اس کو کراس کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جوتے اتار کے اونٹ کی مہار ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خلیفہ وقت، امیر المومنین، آپ حاکم وقت، یہ آپ کے زیب نہیں لیتا آپ تو نہیں، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہت سونے کے پانی سے لکھنے والے حروف کہ انا کنا اضل قوم، ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ہم دین سے دور تھے تو گمراہ لوگ تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بھول بھلیوں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے عزت دی ہے ہمیں تو اسلام کے ساتھ عزت دی۔ جب ہم اس دین کے ساتھ جڑ گئے، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، ہم نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، فعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ساتھ جڑے، اللہ نے یہ عزتیں دی۔ اور یہاں تک بھی نہیں، آگے کہا کہ جب بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور عزتیں تلاش کی ہیں تو ہم ذلیل و رسوا ہی ہو گئے۔ اس لیے یہ دین علم یہ انسان کے اندر خشیت، خوف اور تقوی پیدا کرتا ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کو بلاتے ہیں کہ کہہ دینا اپنے مالک کو کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا یا گر گئی تھی، تو آگے سے چرواہے نے کہا تھا کہ میرا مالک تو مطمئن ہو جائے گا، این اللہ، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ خشیت، یہ ڈر، یہ تقوی پیدا ہوتا ہے تو صرف اور صرف اسی بنیاد پہ کہ جب انسان کا صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، یہ دین علم حاصل کر لیتا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، بخوبی آپ جانتے ہیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر یہ مارکیٹ چلتے ہی نہیں، یہ کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے مولانا صاحب، یہ مجبوریاں ہیں، یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، نہ جانے مارکیٹ کے اندر کیا کیا فراڈ ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے کچھ آپ کو نیک بھی مل جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ملتے ہیں اور وہی ملتے ہیں کہ جن کو صحیح معنی میں تھوڑا اللہ کے دین کے ساتھ جڑے، مسجد کے ساتھ تعلق بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیا۔ میرے یہاں پہ ایک بھائی دکاندار موجود ہیں، تھوڑا جڑنے سے تھوڑا جڑ گئے، اللہ نے یہ صفت پیدا کر دی کہ ایک بات اور دو ٹوک بات اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ صحیح معنوں میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا دین کے ساتھ تعلق جڑا، ایک مسجد کے ساتھ تعلق بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اور یہ خوبی عطا کر دی۔ تو صحیح معنوں میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں جو ڈرتے ہیں اللہ سے، خشیت اور تقوی اور خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، نظر اللہ خوش و خرم رکھے اللہ ایسے شخص کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور کون ہے وہ خوش نصیب؟ کون ہے وہ خوش نصیب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں نکل رہی ہیں؟ اور وہ سمع منا حدیثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیتا ہے، ایک حدیث سنتا ہے، فحفظہ، اس کو یاد کر لیتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، اپنے تک محدود بھی نہیں رکھتا، دوسروں کو جا کے پہنچاتا ہے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھنے آتا ہے، درس حدیث سنا ہے، خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، کوئی حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، اب باہر نکلا،
اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گھر والوں کو جا کے بتلاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اور سکھلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں یہ دین کا علم جڑ گیا اس کے ساتھ، یہ دین کے علم سے وابستہ ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ نضر اللہ عمران، ایسے آدمی کو اللہ خوش و خرم رکھے، اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے اور خوش رکھے۔ اور صحیح معنوں میں علماء یہ انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث صحیح معنوں میں علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بنا کے جاتے، درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے کہ لوگ آپس میں تقسیم کریں اور بانٹ لیں، نہیں، کیا دے کے جاتے ہیں؟ ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس علم کو کوئی سیکھ لیتا ہے، اس علم کو کوئی حاصل کر لیتا ہے، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، بہت بڑی سعادتیں اکٹھی کر لی ہیں جو اس علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور علماء ان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ گواہی دینے والے پہلے فرشتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کر دیا، راسخ فی العلم، علم کے اندر رسوخ حاصل کر لیا، علم کے ساتھ وہ گہرائی حاصل کر لی ہے، تو یہ اللہ ان کی گواہیوں کو فرشتوں کی گواہیوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اور علماء یہ اہل علم لوگ جو اس علم کے ساتھ جڑتے ہیں اور علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی درجات بلند کرتے ہیں، آخرت میں بھی درجات بلند کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں کے، والذین اوتوا العلم، ایمان والوں کے بعد دوسرا جو درجات بلند ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا کر دیا ہے۔ اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو یہ علم حاصل کرنے کے ساتھ جڑتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ آئے اللہ کے گھر میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج ہم نے کچھ سیکھنا ہے، ہم نے کچھ علم حاصل کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا قرآن اور حدیث یہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں میرا سن لو، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ یہ چیزیں ہم تو شاید اس سے مبرہ ہو گئے ہیں، ہمارا درجہ بہت اوپر چلا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، ایک دفعہ وہ جو پڑھ لیا ناظرہ بس بہت ہے، بس وہی کافی ہے، اب ساری زندگی قرآن اور یہ حدیث ہی پڑھتے رہے، یہ علم کے ساتھ ہی جڑتے رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے استاد کون ہیں؟ جن کے استاد کون ہیں؟ پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پڑھا ان سے، سیکھا ان سے، علم حاصل ان سے کیا، لیکن پھر بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے ساتھیوں میں پڑھتا ہوں میرا تم سنو، میں نماز پڑھتا ہوں تم ذرا چیک کرو کیا میری نماز وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ کیا شوق تھا اور کیا رغبت تھی۔ یہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا ایک گروہ آتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس فرشتوں کے اندر ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں دنگا و فساد کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ دیکھو اللہ میرے گھر میں جا کے بیٹھے ہیں اور میرا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آئیں اس علم کے ساتھ جڑیں، اس علم کے ساتھ جڑ جائیں گے، دنیا میں بھی درجات بلند ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں۔ ہمیں 4 دن کی چاندنی تو نظر آتی ہے اور پھر اندھیری رات، ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا انجینئر بن جائے، میڈیکل کے شعبے میں چلا جائے، فلاں چلا جائے، جائے بھائی کوئی اعتراض نہیں، خوب علم حاصل کرے۔ اسلام بھی اس بات کی
ترغیب بھی دیتا ہے اور اہمیت بھی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی علوم کے اندر آپ جہاں پہ رسوخ حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن دین سے اتنی دوری کہ ہم نے انگریزی اتنی حاصل کر لی کہ انگریزوں کے بچوں کو بھی پڑھا سکیں، اور دین اتنا بھی نہ پڑھا کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ پھر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پھر ہم کیسے دین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ یہ 4 دن پہلے ایک بڑا واقعہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کویت کے اندر ایک ساتھی، وہ یہ سارے پاکستانی، انہوں نے اپنی جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے اجازت لی کہ یہاں پہ ہم تراویح پڑھیں گے رمضان میں، باقاعدہ اہتمام ہوا، اور بائی چانس حکومت کی طرف سے جس بندے نے آنا تھا وہ لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اندر جو حافظ تھا، وہ لیبر کے طور پہ گیا ہوا تھا، اس کو کھڑا کر دیا اور وہ قرآن پڑھا رہا۔ 4 دن بعد وہ حافظ صاحب جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر تھے وہ پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا، اور بائی چانس وہ اس وقت پہ پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو وہ غصے سے بھرے ہوئے آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلیں، آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کریں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی تمیز ہے؟ آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ عربی میں بات کرتا ہے، اور وہ بیچارہ آگے سے کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، لا ادری ماذا تقول، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دوسرا ایک تھوڑا بہت عربی جاننے والا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے کہ یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی بس مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے تمہیں عربی آتی نہیں اور تم قرآن یاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہیں قرآن کیسے یاد ہے؟ تمہیں عربی تو آتی نہیں ہے۔ جب عربی کی سمجھ نہیں ہے تو قرآن کیسے تم نے سیکھ لیا اور یاد کر لیا؟ تو بھائیو، یہ افسوس کا مقام ہے اور یہ عبرت کا مقام ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ، اور یہ حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے، ایک باہر کا ہی، انہوں نے حافظ صاحب کی دعوت کی گھر میں، بڑے اچھا تعلق تھا، حافظ صاحب گئے ان کے گھر میں، کھانا کھایا، اور بائی چانس ان کے وہاں پہ ڈرائنگ روم میں ہی کہیں پیسے پڑے تھے، حافظ صاحب نے اٹھائے اور قرآن میں رکھ دیے۔ وہ دعوت کھانے کے بعد آ گئے، بعد میں بیوی نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تو پیسے پڑے تھے اور اب کہیں نہیں مل رہے، اب کہیں وہ پیسے نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ تلاش کرتے ہیں، اب دل میں بدگمانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، فوراً آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا صاحب سے تو غلطی ہو تو ہماری 10 انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب سے کیوں ہو گیا یہ کام؟ اب دل کے اندر بدگمانیاں شروع ہو گئیں کہ یہ مولوی صاحب آئے تھے اور پیسے نہیں مل رہے، اس کے بعد ان کا ایک تعلق بھی بہت اچھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کریں۔ اب اندر ہی اندر یہ لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے، کہتے ہیں اس بات کو چلتے چلتے 1 سال ہو گیا، بالآخر ہم مجبور ہو کے پھر مولانا صاحب کو بلایا گھر میں، دعوت کی، اور ان کو کہا جی اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات کہنی ہے۔ بتائیں جی کیا بات ہے؟ ہمارے جب آپ کو پچھلے سال دعوت کی تھی، بلایا تھا، پیسے یہاں پہ پڑے تھے، اس کے بعد ملے نہیں ہیں ہمیں۔ اللہ، وہ شیخ صاحب، حافظ صاحب، وہ مولانا صاحب رونا شروع کر دیتے، خوب روتے، وہ حیران اور ہکا اور بکا کہ بھائی ہم نے تو پیسوں کا پوچھا اور آپ اس میں رونے والی کون سی بات؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے ان پہ الزام لگایا، تہمت لگا دی ہے اس وجہ سے۔ نہیں، جب خاموش ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق، اتنا آپ دور ہیں قرآن سے کہ پورا سال گزر گیا اور آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ میں نے تو قرآن میں اٹھا کے رکھ دیے تھے کہ آپ صبح نہیں شام تلاوت کریں گے، سامنے آ جائیں گے پیسے، بات ختم۔ لیکن افسوس کہ پورا سال گزر گیا اور آپ نے قرآن کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بھی جھنجھوڑتا ہے، کہیں ہماری بھی حالت ایسی تو نہیں، کہیں ہماری بھی حالت ایسی تو نہیں کہ بس رمضان گزرا ہے اور اس کے بعد قرآن رکھ دیا غلاف میں لپیٹ کے، پھر جب کبھی بیٹی کی رخصتی ہوئی تو وہ بھی کھولنا نہیں، اس کے سر کے اوپر سایہ کر دیں گے، جب گھر سے میت اٹھائیں گے تو اس کے سرہانے ساتھ رکھ دیں گے کہ یہ باعث برکت ہے۔ حالانکہ برکت کے لیے تو نہیں آیا تھا قرآن، یہ ثواب تو ایک آپشن ہے، ثواب ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی، یہ تو اللہ نے ایک آپشن دیا ہے کہ آپ نیکیاں بھی کما لیں۔ اصل مقصود کیا ہے؟ یہ سارے بھائیوں کے پاس موبائل ہوگا، اس میں ایک ٹارچ کا آپشن ہے۔ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے یہ موبائل اس لیے خریدا ہو کہ ٹارچ ہے جی اس میں؟ کوئی بھائی ایسا ہے جس نے موبائل اس لیے خریدا ہو کہ اس کے اندر ٹارچ ہے، رات کو باہر نکلتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے ٹارچ کی؟
ٹارچ ہی خریدنی تھی تو پھر یہ 30,000 40,000 10,000 20,000 موبائل پہ لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ ٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد کیا تھا اس موبائل کا؟ کال کرنی، کال سننی، میسج آپ کر رہے ہیں، میسج آپ سن رہے ہیں۔ یہ قرآن اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ ثواب حاصل کریں۔ اصل مقصد تھا کہ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور گہرائی حاصل کریں کہ یہ اللہ نے نازل کیوں کیا۔ اللہ نے افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالها، یہ کیوں نہیں سیکھتے قرآن کو، یہ کیوں نہیں حاصل کرتے علم؟ کیا اللہ نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے؟ اس لیے بھائیو اس علم کے ساتھ جڑو، اس علم کے ساتھ جڑو۔ اور یہ جو فتنوں کی یلغار معاشرے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، سلیبس کے اندر کیا سے کیا تبدیلیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے ساتھ خاتم النبیین کو ختم کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادیں دین اسلام سے ہی معروم ہو جائیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نماز، زکوٰۃ اور کیا چیز ہے، اور یہ معاشرے کے اندر شروع ہو چکا ہے کھیل۔ آپ بخوبی سمجھتے ہیں سکولوں کے سلیبس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور قادیانیت کس طرح زور و شور سے اپنا عروج پکڑ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ اور اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جیسے وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی آئی اور بس مجھے کچھ نہیں کہے گی، اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو کبھی بھی محفوظ نہیں رہیں گے ان فتنوں سے۔ یہ فتنے ہمیں برباد کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ یہ بیٹوں کو، بیٹیوں کو جہاں پہ آپ میں دنیا کی تعلیم پہ زور دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں۔ میرے سامنے ایک بھائی ہیں، باقاعدہ بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے پلاٹ بیچتے ہیں اور ان کی زبانی کہتے ہیں میں نے 20-25 لاکھ روپیہ سیو کر کے رکھ لیا ہے، بچوں کا جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوتی وہ صرف ان کی تعلیم کے لیے میں نے مختص کر کے رکھا۔ اللہ، اتنی انسان کو فکر، یہ تعلیم، اور ہوگا بھی کیا؟ وہ BS کرنے کے بعد، وہ MS کرنے کے بعد ڈگریاں اٹھا کے پھرتے ہیں، کہیں پہ کوئی نوکری مل جائے، کہیں پہ کوئی جاب مل جائے، ہم کسی کا نوکر بننے جا رہے ہیں۔ یہ اس علم کی اہمیت ہے، یہ دنیا کا، اور اگر اس دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے دنیا کے اندر بھی اللہ ترقیاں دے گے، اور آخرت میں تو کیا ہی کہنے، آخرت میں تو کیا ہی کہنے کہ جب یہ کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں پہ آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام ہے جنت کے اندر۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں، پھر وہ حافظ یہ دل کے اندر خواہش کرے گا اللہ میں تو پہنچ گیا اور میرے والدین، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو نیچے لے کے آئیں، والدین کو بھی اوپر اٹھا کے لے جایا جائے وہ مقام۔ اس لیے بھائیو یہ 4 دن کی چاندنی، اس کے پیچھے ہم دوڑیں، اور پھر اندھیری رات جس کا کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کے پیچھے ہماری ایسی فکریں اور ایسی غم، اور جو اصل کامیابی ہے اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو بھی دین اسلام کے ساتھ منسلک کریں۔ بیٹی، پورا معاشرہ، وہ ایک بیٹی دین حاصل کرتی ہے، یہ علم حاصل کرتی ہے، پورے معاشرے کی تربیت کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیے تھے، علم النساء، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، ان کو سکھلاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کو تعلیم دیتا ہے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ان کی اچھی تعلیم کرتا ہے اور پھر ان کے آگے رشتے کر دیتا ہے، یہ بیٹیاں کل اس کو جہنم سے نجات دینے والی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں کر دو، جانور ذبح کر دو، سر منڈوا دو، کوئی عمل نہیں کر رہا، سارے صحابہ پریشان کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے، جائیں گے آگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے جاتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، پہلے خود جانور ذبح کیجئے، پہلے سر خود منڈوا لیجئے، صحابہ کے سامنے ایسا کریں، صحابہ آپ کو دیکھ کے فوراً کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پھر سارے صحابہ نے جانور بھی ذبح کر دیا اور سر بھی منڈوا دیے۔ بتلانا مقصود کیا ہے، یہ عورت جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا وہ اپنے خامند کی بھی تربیت کرتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے گھروں کے اندر آپ کی بچیاں پڑھی ہوئی آئیں گی، دین پڑھی ہوئی آئیں گی، تو آپ کا گھر بھی وہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔